وہ جس کے دل میں گجرات سے امام حسین شاہ صاحب حسن عزاداری کی دنیا میں بڑا بھرپور ایک اچھا عزادار نام لیا ہے. وہ جس کے دل میں ولا کا شجر بخدا 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 برسر ممبر کھڑا ہوں, ویڈیو بن رہی ہے, بخدا یہ تو جھوٹ بولنے والی جگہ ہی نہیں ہے. جگہ اتنی بڑی ہے کہ ہم جیسے گناہگار ڈیزرو ہی نہیں کرتے کہ یہاں کے کھڑے ہوں. اب کھڑے ہو گئے ہیں تو بخدا بڑے ڈر کے کہہ رہا ہوں, بہت کمال نوکری کر گئے جناب غلام عباس رتن صاحب. میں پیچھے بھی گزارش کر رہا تھا, ان کا مجمع ہی اپنا ہے, ان کو سننے والے لوگ ہی علیحدہ ہیں, ان کی کلاس ہی علیحدہ ہے, ان کی پڑھائی ہی ڈفرینٹ ہے. مالک انہیں ہمیشہ وہ مشکل لوگ ہیں, مالک اپنے کام کے وہ اچھے لوگ ہیں, بڑے لوگ ہیں, مالک انہیں ہمیشہ سلامت رکھے. میرے پاس جو ٹوٹے پھوٹے الفاظ ہیں کریم کربلا کی یاد میں قبول فرمائیے گا. مصرع ہے وہ جس کے دل میں ولا کا شجر نہیں ہوتا. ذاکر گھر لوگ بیٹھے ہیں, قدیمی عزادار بیٹھے ہیں, ہاتھ مارا تو ہم بولر دا کھا وقت بولو تو میرا کمال ہے, جملہ سمجھ. وہ جس کے دل میں ولا کا شجر نہیں ہوتا. مصرع اولا میں پڑھ چکا ہوں, سفر ہے میرا مصرع ثانی کا. مطلب مکمل کرنے تک آپ کو پتہ چل جائے گا کہ مجھے کس مزاج کا پڑھنا ہے. اب جہاں مطلب مکمل ہو رہا ہے نا, وہاں کافی اور ردیف سے پہلے نا, کافی اور ردیف کے بیچ میں آدھے سیکنڈ کا فاصلہ ہے. اس فاصلے کو آپ نے محسوس کر لیا تو خدا کی قسم وہاں قیامت ڈھائی گئی. دیکھنے میں ایک چھوٹا سا قوم ہے, لیکن کلیجہ ہتھیلی پہ آ جائے گا اگر میں نے سمجھایا. اگر میرے سمجھانے میں کمی رہ گئی تو پھر یہ میری معذرت پہلے قبول کیجیے گا. مصر ظاہر ہو اس فاصلے کو قبول کیجیے گا. مصر ہے وہ جس کے دل میں ولا کا شجر نہیں ہوتا, وہ اپنے باپ کا ہوتا ہے پر نہیں ہوتا. وہ جس کے دل میں ولا کا شجر نہیں, باخدا میں ہر جشن ابھی بھی باخدا 2 پیناڈول کی گولیاں لے کے ممبر پہ کھڑوں, باخدا ٹانگیں بدن کا بوجھ ہی برداشت نہیں کرنی ہے. جتنا سبق سنا رہا ہوں اسے قبول کیجیے گا. وہ جس کے دل میں ولا کا شجر نہیں ہوتا, وہ اپنے باپ کا ہوتا ہے پر وہ اپنے باپ کا ہوتا ہے پر تھوڑے سے تو بولو گے, وہ اپنے باپ کا ہوتا ہے پر. مصرع بطور خاص عمر منقبت گوئی کا نازک ترین مصرع. داد بے شک اپنے پاس رکھیے گا, میرے بعد والوں کو دیجیے گا, میرے سے پہلے والوں کو دیجیے. مجھے صرف ایک مسکراتا ہوا چہرہ نظر آ جائے نا, جیسے گلاب کھل رہا ہوتا ہے, جیسے مہتاب پھوٹ رہا ہوتا ہے, جیسے باد صبا آ رہی ہوتی ہے. ایک مسکراتا جیسے صحراؤں میں ہولے سے چلے باد نسیم. بس مجھے ایک مسکراتا ہوا چہرہ نظر آ جائے, میں اسی پر راضی ہوں. چاہو تو مصرع نظر آئے ہو میرے محترم, مصرع کا وزن کیجیے گا. مصرع ہے وہ جس کے دل میں ولا کا شجر ہر اس بندے سے بات ہے جسے اگلے جہان میں میرے مولا کی ضرورت ہے, جسے ضرورت نہیں معذرت کے ساتھ میں کنڈ کر کے میں وجہ نال میری گل ہی نہیں. وہ جس کے دل میں ولا کا شجر نہیں ہوتا, بڑے آرام سے وہ اپنے باپ کا ہوتا ہے پر نہیں ہوتا. اور مصرع علی لحد میں میرے ساتھ ساتھ چلتے ہیں, علی کو علم ہے تنہا سفر نہیں ہوتا. اللہ ان ہاتھوں کو سلامت رکھے. یہ جوان مل کے ہائے دری میرے مشکل بات کے خریدار بیٹھے بس ایسے میرے ساتھ چلتے آئیے گا بھیا. علی لحد میں میرے ساتھ ساتھ چلتے ہیں, علی کو علم ہے تنہا سفر. اللہ وہ جس کے دل میں ولا کا شجر نہیں ہوتا, وہ اپنے باپ کا ہوتا ہے پر داد نہیں مانگ رہا. باخدا صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ مسکرا دو. مولا کی قسم مسکرانا بڑا ضروری ہے. مسکرانا باخدا. بھائی جان آج تھوڑی آواز چھپو نا بیٹے, کیوں شرما کے بیٹھے, میں تو نہ مسکراؤ. باخدا جس طرح مجھے یہ یقین ہے نا کہ وہ اللہ ایک ہے, اور میں نے کیا ہے گالے کو کی تو اندے ماں, جیسے مجھے یہ یقین ہے نا کہ وہ اللہ ایک ہے, باخدا مجھے میرے اس جملے میں بھی یقین ہے. مسکرانا اتنا ضروری ہے, اس کی وجہ یہ ہے میرا یقین ہے آج کی رات کسی غریب کے گھر میں سلگتی ہوئی موم بتی سے لے کر آسمان پہ چمکتے ہوئے ستاروں تک جو کوئی مسکرا رہا ہے وہ صرف مسکرا نہیں رہا, وہ منکر علی کا کلیجہ بھی جلا رہا ہے. وہ جس کے دل میں ولا کا شجر نہیں ہوتا, بھائی جان وہ اپنے باپ کا ہوتا ہے پر نہیں ہوتا. جتنی تھوڑی میری صحت اشوار کے بند پاٹ کے بولنا چاہیے. وہ جس کے دل میں ولا کا شجر نہیں ہوتا, وہ اپنے باپ کا ہوتا ہے پر نہیں ہوتا. چنگی طرح جوان بیٹھے ہو تو تھوڑا جا ہل ہو چلو. وہ اپنے باپ کا ہوتا ہے پر عمر منقبت کوئی گل سے جی پھر نازل ترین مصرع نہیں. علی لحد میں میرے ساتھ, سمجھو تو بولنا, نہ سمجھو تو پلیز چپ رہنا. علی لحد میں میرے ساتھ ساتھ چلتے ہیں, علی کو علم ہے تنہا
کمال ہے. علی نے خود کو سمیٹا ہے, علی نے خود کو ان کوئی بولے دی مرضی, کوئی نہ بولے دی مرضی, تو نہ بولے تو میں آ کے توڑ دے ہاتھ آپ کیسا ان تو ہاتھ نہ جانے دا گیا نہیں. علی نے خود کو سمیٹا, مل کے نعرہ ہے جس کے دل میں ولا کا شجر نہیں ہوتا وہ اپنے باپ کا ہوتا ہے پر نہیں ہوتا. علی راحت میں میرے ساتھ ساتھ چلتے ہیں, علی کو علم ہے بنہا سفر نہیں ہوتا. اور بھائی جب مصرع علی نے خود کو سمیٹا ہے ایک نقطے میں, وگرنہ تم سے علی مختصر نہیں ہوتا. میں سرگے جڑے بول سکتے ہو, کوشش کرو مل کے بولو سخینہ لکلندر. علی نے خود کو سمیٹا ہے ایک جوانی بڑے میں ایک نقطے, اگر نا تم سے علی آپ نہیں نہ سمجھے. بخدا ایسی اس کے اندر داستان بند ہے نا. علی نے خود کو سمیٹا ہے ایک نقطے پہ. بارے رہا یہ جھامرے کا مجمع میرے ساتھ بولا نہیں ہے, میں نے نقطہ سمجھانے کی کوشش کی ہے, میں کیا کروں. آوازیں تو ہی آتی ہے کہ بات اس کری پہلے اس نقطے کا وزن کر کے یہ نقطہ ہے کیا. بارے رہا میں وہ میزان کہاں سے لاؤں, میں وہ ترازو کہاں سے لاؤں جس میں نقطے کو تولوں. میں کیا کروں. اب نقطہ کو تولنا بھی ہے, اس کا وزن بھی کرنا ہے تاکہ میں نے سمجھا سکوں. فرمایا مجھے پتہ ہے تجھ سے نہیں تولنا, تو ایک کام کر, ان سارے حلالی موالیوں کو ساتھ لے, دوڑا جھامرے سے چلا جا مصر کے بازار میں, وہاں جا کے دیکھ وہاں حسن بک رہا ہے. صرف دوڑا جا مصر کے بازار میں, وزن کس کا کرنا ہے, جا کے دیکھ وہاں حسن بک رہا. میں نے ایک عجیب منظر دیکھا, میں بازار مصر میں چلا گیا, وہاں عجیب منظر تھا. بکنے والے کا نام تھا یوسف, خریدنے والے کا نام تھا عزیز مصر. تول کے خریدنا چاہتا تھا حسن یوسف. توجہ بھائی جان, تول کے خریدنا چاہتا تھا حسن یوسف. بخدا میں تول کے کہاں نصیب ہے سب کو شعور رندانہ, ارے قابل و زاہد ہے اس کا دیوانہ. وہ عجیب منظر تھا بازار مصر. تول کے خریدنا چاہتا تھا حسن یوسف. سارے مصر کے خزانے ایک پلڑے میں رکھوا بیٹھا, حکم دیا اب اٹھاؤ ترازو. اٹھایا جو ترازو, منظر ہی عجیب تھا. سارے مصر کے خزانے ہوا میں, حسن یوسف کا پلڑا بھاری. سمجھے پہلے میری گل, سارے مصر کے خزانے نیچے تھی ہوا میں, حسن یوسف کا پلڑا بھاری. چہرہ اتر گیا عزیز مصر کا. اگر ساؤنڈ والے میری آواز سنیں تو اس کی کو بھائی جان اس کی کو بند کر دیں, بڑا کمال ساؤنڈ ہے, صرف ادھی کو بند کر دیں. میں قصیدے پڑھنے ہوتے تو میں اس کو بھی ڈھیر رکھا ہوں, تھوڑے بولو. چہرہ ہی اس کو اتر گیا, مزید کو بند کریں, مزید چہرہ ہی اور گھٹاؤ, چہرہ ہی اس کو بخدا امام زمانہ علیہ السلام کی موجودگی کی قسم ہے. مجھے یاد ہی نہیں پڑتا کتنا مجمع تھا کراچی ملک جعفر تیار میں. میرے پاس شہنشاہ نقوی صاحب کو پڑھنا تھا اور ندیم سرور صاحب کو الوداعی ماتمداری کروانی تھی, ریحان اعظمی صاحب کی برسی میں. قرآن کی قسم, یہ جملہ پڑھنے کے بعد نوکر کھڑا ہو گیا, کتنی دیر کراچی بولتا رہا مجھے نہیں پتا, میں فقیر کی نگری میں آیا ہوں, مجھے صرف چہرے پہ مسکراہٹ چاہیے, مزید میں کچھ مانگ جو نہیں آیا. جملے کا وزن کرنا, چہرہ اتر گیا عزیز مصر کا. جملہ ہے اس وقت کی بادشاہت کے اترے ہوئے چہرے پر اس وقت کی حجت کو ترس آتا ہے. حجت کو ترس آ گیا, بولا ادھر کیا مسئلہ ہے, کیوں اتر گیا تیرا چہرہ. اس نے کہا سرکار دیکھ تو رہے, خریدنا چاہتا ہوں آپ کو. فرمایا خریدا کیوں نہیں. اس نے کہا دیکھو تو صحیح, میں سارے خزانے تلوا بیٹھا ہوں, سارے خزانے لٹوا بیٹھا ہوں, میں تول ہی نہیں پا رہا. میں کیا کروں, میں سارے خزانے موزن لٹوا بیٹھا ہوں, میں تول ہی نہیں پا رہا. ہائے ہائے ہائے. فرمایا کیا یاد کرے گا کس شریف کس کریم سے تیرا واسطہ پڑا تھا. تو ایک کام کر, یہ سارے خزانے اتار, ذرا مجھے کاغذ قلم اور دوات تلا. خزانے اتارے ہوئے بھائی جان, کاغذ قلم دوات آیا.
خزانے اترے, کاغذ قلم دعوت آیا. میں نہیں کہہ رہا, تاریخ کہتی ہے جناب یوسف علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام دینا, وہ پیج پھاڑا, اس کی پرچی بنائی, ہاتھ کی اوٹ میں مکتوب جعفری صاحب اس کے اوپر چند کلمات لکھے. کلمات لکھنے کے بعد اسے فولڈ کیا, فولڈ کر کے پھر اس کی چٹ بنائی. چٹ بنا کے حجت خدا نے وہ چٹ عزیز مصر کو تھما کے فرمایا ایک چھوٹا سا کام کر, اتار خزانے, رکھ یہ پرچی اس پلڑے میں, اٹھا دے ترازو. خزانے اتارے گئے, پرچی رکھی گئی, اٹھایا ترازو, منظر ہی بدل گیا. حسن یوسف ہوا میں, پرچی کا پلڑا بھاری. حسن یوسف ہوا میں, پرچی کا پلڑا بھاری. پیر نہیں ہے جی وہ بندہ بخدا الفاظ کا قاتل ہے جس بندے نے بات سن کے سمجھ کے مسکرانا تک نہیں ہے اور کچھ مانگ بھی نہیں رہا. حسن یوسف ہوا میں چلا گیا, ایک چھوٹی سی پرچی کا پلڑا بھاری ہو گیا. آرام سے میں نے کہہ دیا, آرام سے تو نے اگنور کر دیا, سمپل طریقے سے بھاگا عزیز مصر بھائی جان, دوڑتا دوڑتا آگے گیا اس ترازو پہ. وہ بھاگ کے آیا, اس نے پرچی کھولی, کہتا ہے دیکھوں بیچ میں لکھا کیا ہے. اس نے گھبراتے گھبراتے پرچی کھولی, بیچ میں لکھا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں آیا وہ بندہ جس نے بات ضائع کرنی ہے, بیچ میں لکھا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم. حیران ہو کے کہتا ہے بس نبی ہو کے بسم اللہ میں تل گیا. یوسف نے کہا رہا نا وہی کافر کا کافر, اور میں بسم اللہ میں نہیں تلا, بے کے نقطے میں تل گیا. یہ سمجھ گئے ہو, کوشش کرو, ہاتھ بلند کرو, مل کے نہ رہے. میں تو بے کے نقطے میں تلا. علی نے خود کو سمیٹا ہے ایک نقطے میں, وگرنہ تم سے علی مختصر. نظم کا ٹکڑا سنیں, مالک آپ کو ہمیشہ سلامت. علی نے خود کو سمیٹا ہے ایک نقطے میں, وگرنہ تم سے علی مختصر نہیں. ایک نظم ایک ذاتی جتنا جتنا سمجھتے ہیں کہ بطور خاص شماعت فرماتے ہیں. یہ جہاں جہاں سے میرے ذہن میں آ رہا ہے, میں ڈیسائیڈ کر کے نہیں آیا کہ مجھے کتنا پڑھنا ہے, مجھے اتنا پڑھنا ہے کہ مجھے جناب وکیل محسن نقوی صاحب کو ملانا ہے. باقی وہ یقیناً ایک بڑی فیملی سے تعلق رکھتے ہیں, بڑے باپ کے بیٹے ہیں, آپ کو انشاءاللہ معراج کروا دیں گے. ایک ذاتی کنیکشن مولانا بلال کاظمی نے لکھا ہے, پڑھنے والے کا اور مالکوں کا جب وہ ممبر پہ ہوتا ہے اس کا بدل کیجیے گا. اب آپ لوگ تو سن رہے ہوتے ہیں یہاں پہ اندر کیا کیفیت ہوتی ہے. اس نے پڑھنے والے نے بن کے نا, اس نے مولا سے التماس کی ہے, میرے بادشاہ کچھ کرم ایسا کر دیں جستجوئے فضائل میں کرتا رہوں, مجھ کو قرآن رستہ دکھاتا رہے. کوئی کرما لے کس طرح سے جستجوئے فضائل میں کرتا رہوں, کیا بات ہے, مجھ کو قرآن رستہ دکھاتا رہے. اب تو خیر اردو زبان بیچاری ہو جو مفلوج گئی, میں آپ کی اہم گزارش کر رہا تھا, اردو زبان بیچاری فارغ زدہ ہو گئی, بیچاری معذور ہو گئی. اردو زبان کے ساتھ جتنی ناانصافی اور جتنا ظلم کیا گیا ہے, یہ معجزہ ہے کہ یہ ابھی تک چل رہی ہے. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ ورنہ وہ لوگ اور تھے باخدا جنہوں نے اردو زبان پہ کام کیا ہے. آپ آج سے 400 سال پرانی ہسٹری پڑھ کے دیکھیں, مرزا محمد رفیع سودا سے لے کے میر تک کی میر تک. ہم لوگ باتیں اردو پنجابی میں کرتے ہیں, انیس و دبیر باتیں شاعری میں کرتے تھے. آپ کو دہلی اور لکھنؤ کا ماحول کو نکلوا کے دیکھیں. منور رانا نے مصرع پڑھا تھا, ایک لطف خاص دل کو تیری آرزو میں ہے, اللہ جانے کتنی مہک لکھنؤ میں ہے. انیس اور دبیر ہم زمان لوگ تھے, میں نے خیر سب کی ہسٹری پڑھی ہے. انیس اور دبیر ایک وقت میں لکھنؤ میں تھے, اور غالب اور ذوق ایک ہی وقت میں دہلی میں تھے. ٹھیک ہے, اتنا صحیح فاصلہ تھا. وہ وہاں کے بڑے شاعر تھے, یہاں کے بڑے شاعر تھے. وہ انہوں نے غزل میں نام کمایا, انہوں نے اہل بیت کی ثنا کی. اور انیس اور دبیر نے کوئی ایسی ثنا کر دی, ایسی ثنا کر دی, ایسی ثنا کر دی. یاد رکھیے گا, اردو کے اساتذہ کے سامنے جا کے اس حقیق کا یہ جملہ رکھیے گا, اگر وہ ریجیکٹ کر دیں تو میں مجرم ہوں. جب آپ غزل کہتے ہیں آپ کے پاس پورا جہان ہوتا ہے, آپ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں. جب آپ مرثیہ یا اہل بیت کی ثنا کرتے ہیں آپ کو بڑا محدود ہو کے چلنا ہے. اسی لیے جو الفاظ وہاں غزل میں یوز ہوتے ہیں, جو وہاں رائج ہیں, وہ الفاظ سرزمین مرثیہ میں بوئے نہیں جا سکتے. یہاں پر دائرہ بڑا تنگ ہے, لیکن اس کے باوجود بھی انیس اتنے ہی بڑے شاعر ہیں جتنے بڑے شاعر غالب ہیں. خدا میں حقیقت ہے. اور اتنا بڑا شعر خدا کی قسم مرزا
مرزا دبیر نے شعر کہا ہے. میں عزت حسین کو گواہ بنا کے کہہ رہا ہوں یہ آسمان چھوٹا ہے, مرزا دبیر کا شعر بڑا ہے. دوسرا مصرع تو دوسرا ہوا, پہلے کا وزن کیجئے گا. دبیر کہتا ہے نجف کا ذرہ نہ دوں آفتاب کے بدلے. قسمیں کھانی پڑتی ہیں ان شعروں کی, یہ اتنے بڑے بڑے شعر ہیں. نجف کا ذرہ نہ دوں آفتاب کے بدلے, نجف کا ذرہ نہ دوں آفتاب کے, نجف کا ذرہ نہ دوں آفتاب کے بدلے, نجف کا ذرہ نہ دوں. خورشید سر شام کہاں جاتا ہے, تقدیر پہ ہے روشن جہاں جاتا ہے, مغرب میں ہے قبر حیدر وہ چراغ جلانے وہاں جاتا ہے. بیٹھیے گا نہیں, اب یہی رہیے گا, مصرع قبول کیجئے گا. خورشید سر شام کہاں جاتا ہے, دبیر پہ روشن ہے جہاں جاتا ہے. شاعری میں باتیں ہوتی تھیں, مغرب ہی کی جانب ہے مزار حیدر یہ شمع جلانے کو وہاں جاتا ہے. ٹھیک ہے, اب آپ نے دیکھ لی ہے دبیر نے بات کیا کی, کہتا ہے نجف کا ذرہ نہ دوں آپ میرے مولا, او میرے مولا, جو بندہ کم از کم اس کی قیمت دے, داد نہ دے, کم از کم مجھے دعا کر دے میرے مولا, اس شعر کے بدلے اسے کم از کم نجف کی زواری نصیب کیجیے گا. یہ مصرع اتنا بڑا ہے. دبیر کہتے ہیں نجف کا ذرہ نہ دوں آفتاب کے بدلے, نہ لوں گا عرش در بو تراب کے بدلے. بڑے بڑے لوگ تھے, باخدا بڑی بڑی باتیں کر رہے, بڑے بڑے شعر کہہ گئے. میر انیس نے ایک شعر لکھا تھا میدان کربلا پہ. انیس کا ایک شعر تھا. اچھا, لکھنؤ ایک ایسی زمین تھی جہاں پر یہ جو چھوٹے بچے بیٹھے کم از کم اپنی باتوں پہ تھوڑی دیر, یہ سرزمین لکھنؤ ایسی تھی جہاں انیس کے علیحدہ ہو گئے تھے, دبیر کے علیحدہ ہو گئے. واجد علی شاہ وہاں کا جو سردار تھا, جو نواب تھا, نواب واجد علی شاہ, اس نے کیسر باغ کی 12 دری میں مجلس رکھی. وہاں انیس کو بھی انوائٹ کر دیا گیا, وہاں دبیر کو بھی انوائٹ کر دیا گیا. ٹھیک ہے, پہلے اب انیس جان بوجھ کے وہاں دیر سے پہنچے کیونکہ انیس کو بعد میں پڑھنا. ٹھیک ہے, دبیر گئے پہلے, اور دبیر نے وہاں کا رواج تھا بادشاہوں کی بھی ثنا کرنی ہوتی تھی. وہاں پہ اس نے کرمالیوں میں کتنے انیس تھا دبیر چھیڑ رہا پڑھ سکتے ہو تو پڑھ چھوڑو سلوات. جاتے تھے تو پہلے وہ بادشاہ یا نواب کی شان میں کچھ نہ کچھ شعر پڑھا کرتے. انیس وہاں جاتے گئے. انیس ایسا بندہ تھا, اس کی ایگو ایسی تھی کہ اس نے دبیر کے بعد اپنا کلام ہی نہیں پڑھا, صرف 4 مصرے اپنے باپ میر خلیق کے لکھے. اور انیس کے دادا کا نام تھا میر حسن دہلوی. میر حسن دہلوی وہ تھے جنہوں نے ایک کتاب مثنوی سحر البیان لکھی. مثنوی سحر البیان شعراء میں نہج البلاغہ سمجھی جاتی ہے. مثنویاں ہیں ہی 3 مشہور, جن میں ایک انیس کے دادا کی ہے. مثنوی سحر البیان, دوسری مثنوی زہر عشق, تیسری کا نام اس وقت میرے ذہن میں نہیں ہے. انیس کی باخدا فیملی اتنی بڑی تھی. انیس آتے گئے اور انیس نے انتہا کر دی. فرماتے ہیں میدان کربلا 10 محرم میدان کربلا, امام حسین علیہ السلام آگے آئے. امام علیہ السلام کے ہاتھ میں علم تھا, علم تھمایا مولا عباس کو. غازی کے ہاتھوں میں علم تھماتے وقت حسین بادشاہ نے فرمایا عباس کاندھے پہ اسے رکھیے, یہ ہے آپ کا عہدہ.
پہ اسے رکھیے. یہ ہے آپ کا. ادھر دیکھنا بخدا, ادھر دیکھنا, کلیجہ ہتھیلی پہ آ کے نہیں کرے گا. کاندھے لڑا پھڑا کھپا ہاتھ مارا کے کھڑا, کل تو چھوٹی بنا کے دینا پہنا قبول. کاندھے پہ اسے رکھیے, یہ ہے آپ کا. چیلنج کروں بندہ کھڑا ہو اور ڈھونڈے کہ انیش نے اگلی بات کیا کہی ہوگی, مولا نے کیا فرمایا ہوگا. غازی کی علم ہے, تھما کے فرمایا کاندھے پہ اسے رکھیے. میرے پاس میں ہونا خدا کی قسم, میں جنگلوں کا رخ کروں اور باقی زندگی سر گھومتے گھومتے انیش کو واہ 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 کرتا رہوں. مصرع اتنا بڑا ہے, حسین نے فرمایا غازی یہ علم ہے, کاندھے پہ اسے رکھیے, یہ ہے آپ کا عہدہ. لو بھائی مبارک ہو تمہیں باپ کا عہدہ. مصرع مجھے بخدا یاد آ گیا یاسر مکسی کا. پنجاب گروپ آف کالجز کے ذریعہ تمام ایک مشاعرہ ہو رہا تھا غالباً 1 ماہ پہلے سائیکال میں, اور مکمل ینگ جنریشن بیٹھی ہوئی تھی, ٹوٹل مکمل. اب وہ میں لفظ نہیں بولنا چاہتا, وہ جو ڈیفینس کی لفٹن میں رہتے ہیں نا وہ سارے بیٹھے ہوئے تھے, ٹھیک ہے, اور مکمل ینگ جنریشن بیٹھی ہوئی تھی. اسنیپ چیٹ, انسٹا, ٹویٹر سے لے کر ٹنڈر, واٹس ایپ, مکمل طور پہ ساری جس کو بولتے ہیں نا ہیش ٹیگ اور سنوٹیز اور اسٹیٹس ڈالنے والی پبلک. قرآن کی قسم وہ بندہ آتا گیا, پاکستان بھر کے غزل لکھنے والے شاعر بیٹھے تھے, اس نے آتے ساتھ در اہل بیت میں ایک ایسا کلام کہہ دیا, خدا کی قسم ہر موبائل کی زینت بن گیا. مجھے یاد ہی نہیں پڑتا کل رات واہ کینٹ میں کتنی دیر کھڑا رہا, کتنی دیر واہ واہ ہوتی رہی. سب کو یاد ہوگا, ایک خماری علیحدہ یہ مصرع پڑھنے کا. مجھے نہیں دیکھنا, ادھر مسکراہٹ دیکھے گا آپ کو نقشہ نظر آئے گا. اس نے انتہا کر دی, جہاں سارے غزل کہہ رہے تھے اس نے آتے ساتھ کہا دنیا والوں یہ بات یاد رکھنا, ہم اعلان کر رہے ہیں دنیا والوں, اے منکر حیدر تیرے بارے میں نہیں ہے, والاصل جو مومن ہے خسارے میں نہیں ہے. حسنین کے صدقے میں عطا کر تو میں لے لوں, ورنہ تیری دنیا میرے بارے میں نہیں. کچھ نہیں سمجھیے گا, صرف یہ سمجھیے گا کہ قبر حسین کا چھوٹا سا دوار ہے. بھائی جان میں تو ایک کھوکر مارے ہوں, مولا امام زمانہ بڑے رنگ رہے. اے منکر حیدر تیرے بارے میں نہیں, اور میں داد پڑھ کو لڑوں گی, ٹھیک ہے. اے منکر حیدر تیرے بارے میں بات پر میں دے پہ کر, اے منکر یار میں تو ایک میں تو میں تو اے منکر حیدر تیرے بارے میں نہیں ہے, صرف ظاہر حسین سے. یہ رکھیں یار, جائیں جا کے رابطہ کریں میڈیکل سائنس والوں سے, جا کے رابطہ کریں فلاسفر سے. سب یہی بتاتے ہیں کہ انسان کی تخلیق میں پانی شامل ہے. کتنا پانی شامل ہے کسی کو نہیں پتا. یہ بات پکی ہے کہ انسان کی تخلیق میں پانی شامل ہے, ٹھیک ہے. مقصود صاحب ایڈا بڑا شعر پڑھنا, ایڈا بڑا شعر پڑھنا, جیڑا سمجھ گیا خود ہی معراج ہوئے سی, جیڑا نہ سمجھا وہ میری سوری پہلے قبول کرے. کتنا پانی شامل ہے کسی کو نہیں پتا, لیکن بہت پانی شامل ہے. انسان کے بننے میں پانی شامل ہے. یاسر مکسی نے عجیب بات کہہ دی, کہتا ہے اے منکر حیدر تیرے بارے میں نہیں ہے, والاصل جو مومن ہے خسارے میں نہیں ہے. حسنین کے صدقے میں عطا کر تو میں لے لوں, ورنہ تیری دنیا میرے بارے میں صحیح ہے. وہ کہتا ہے جتنا غم شبیر میں روتا ہوں میں, اتنا پانی کا تناسب میرے گالے میں نہیں. ہمیں بہا دیا جتنا غم شبیر میں روتا ہوں میں بڑا سلو سفر سمجھا, میں جی ٹی روڈ سے ٹوٹتا تھا, ٹھیک ہے نا, میری ہر اسٹاپ سے بریک بھی لگتی. جتنا غم شبیر میں روتا, میرے سے ہمت نہیں پاپ ہوتا, میں کھاپ کھاپ کے تو سر مار کے پڑا. سن دیکھو من لطف آتا پہ, میں مولا تو بڑے رنگ لگے امام زمانہ آپ کو ہماری سے رکھن. اب ایک کنیکشن سننا ہے. میرے مولا جستجوئے فضائل میں کرتا رہوں, مجھ کو
قرآن رستہ دکھاتا رہے. یہ جھولی پھیلا کے مانگ رہا ہوں جنہیں کروڑ فیصد یقین ہے کہ گھر کا چولہا حسین بادشاہ کی جوتی کے صدقے میں چلتا ہے. پھر چوتھے مصرے کو صرف محسوس کرنا ہے. جملے کا تعلق یہاں سے یہاں سے. اگر یہ بے سخت دھڑک جائے نا ایک بار زیادہ تو داد ہے. یہاں سے جبری داد نہیں چاہیے. مصرع جست میرے مولا حسین بادشاہ دین و دنیا. اللہ کرے یہ مصرع میرا توشہ آخرت بنا. بات اتنی بڑی ہے. مصرع جستجو فضائل میں کرتا رہوں, مجھ کو قرآن رستہ دکھاتا رہے. خون دل سے میں اشعار کہتا رہوں, آسمانوں سے مضمون آتا رہے. اور میرے مولا میں معافی مانگ کے کہہ رہا ہوں, با ہنر کیمیا گر ابو ذر تیرا میری مٹی کو سونا بناتا رہے. میں قصیدہ تیرا گنگناتا رہوں, تو مجھے دیکھ کر مسکراتا رہے. میں قصیدہ فیروزی کپڑے ہاتھ چوڑائی نہ کروا لے ہوں. میں قصیدہ تیرا گنگناتا رہوں کروا لے ہوں. داد دیو میں نے مولا بڑے رنگ لینے. میں قصیدہ تیرا مسٹر ہوں چڑی چکا کے ڈنلے ہاتھ چن کروا لیا. اتنے بولوں گا کی تجھے. میں قصیدہ تیرا گنگناتا رہوں, تو مجھے دیکھ کر مسکراتا, تو مجھے دیکھ کر مسکراتا. میرے مولا میں قصیدہ تیرا گنگناتا رہوں, تو مجھے دیکھ کر مسکراتا رہے. پھر مصرع سمجھیے گا, پھر تو مجھے دیکھ کر مسکراتا رہے. پھر اسی بیچ کانوں میں ہاتف کہے, سر اٹھا دیکھ ابر کرم چھا گیا. تجھ سے راضی ہوا بادشاہ نجف, فاطمہ کو قصیدہ پسند آ گیا. تجھ سے راضی ہوا بادشاہ نجف, فاطمہ کو قصیدہ. ایک لفظ ہے ڈیہڑی. ڈیہڑی کہتے ہیں موہاٹ کو, دہلیز کو, چوکھٹ. اب جملہ آ رہا ہے کہ حسین کتنے بڑے ہیں. تو اس سے راضی ہوا بادشاہ نجف, فاطمہ کو قصیدہ پسند آ گیا. وہ فرماتے ہیں حسین کون ہے؟ جس کی تاراج ڈیہڑی کی خیرات سے ایک دو گھر نہیں کل خدائی بنے. جس کی جیڑا ذاکر داد نہ من گئی تو کوئی قصور ہونا نہیں کرتا. جس کی تاراج ڈیہڑی کی خیرات سے ایک دو گھر, جو بھی بولے ان کے شاید مولا اسماعیل صاحب السلام, ایک دو کائنات بنے. بے شک ایک دو گھر نہیں کل خدائی پلے. جس کے اسم گرامی کے اعجاز سے ہر ولی ہر وسیع کی مصیبت ٹلے. پھر سنیں اگلا مصرع کیسا ہے. جس کی تاراج ڈیہڑی کی خیرات سے ایک دو گھر نہیں کل خدائی پلے. جس کے اسم گرامی کے اعجاز. آپ لوگوں نے نوٹ کرنا ہے کہ میں زبان کتنی مشکل پڑھ اردو رہا ہوں, لیکن نوٹ کرنا ہے کہ الفاظ کیسے چناؤ میں لایا ہوں. جس کے اسم گرامی کے اعجاز سے ہر ولی ہر وسیع کی مصیبت ٹلے. پھر حسین کون ہے؟ جس کے قدموں سے لپٹی ہوئی دھول کو اپنے چہرے پہ ابن مظاہر ملے. جس کے بے شیر کی انگلیاں تھام کر آج تک مرتضیٰ کی ولایت چلے. پھر سمجھئے کوئی نہیں, داد آگے ہو جائے گی یار, بات میں ساتھ شامل ہو جائے. جس کے بے شیر کی انگلیاں تھام کر آج تک مرتضیٰ کی ولایت. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ کلمہ پڑھ کے بالاعراب ممبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ کھڑے ہو کے ذمہ دار قوم کا خطیب بن کے ویڈیو کیمروں کی موجودگی میں اعلان کر رہا ہوں. اگلے مصرع میں تذکرہ ہو رہا ہے جناب سلیمان بن داؤد نبی علیہ السلام. اب کاش میرے پاس وقت ہوتا میں بتا سکتا کہ سلیمان بن داؤد نبی تھے. عزت حسین کا واسطہ دے کے سب کو چیلنج کروں کہ یہاں خمسہ رکھ لو, بے شک 5 مجلسیں رکھ لو سرکار سلیمان بن داؤد نبی پہ. میں آ کے بتاؤں گا, یہ ویڈیو بن رہی ہے, بھاگ کے جانے والا زمانہ ہی نہیں. خمسہ رکھ لو, میں آ کے بتاؤں گا کہ سرکار سلیمان بن داؤد نبی تھے. کب رکھ لو میں بتانے کے لیے. اللہ کرے پھر خمسے کے بعد میں یہ شعر پڑھوں, اللہ کرے ویسے پڑھوں جیسے میرا دل ہے, اور پھر جامرہ ویسے سنے جیسے میں چاہتا ہوں. اب مصرع دے رہا ہوں جیسے قبول کرنا. کبھی تُو نے پہچانا ہے حسین کون ہے؟ نوکری آج تک مرتضیٰ کی ولایت چلے. پھر نوکری جس کے در کی سلیمہ کرے, جس کی ادنا رعایا میں الیاس ہو. ایسے آقا کو کہتے ہیں شاہ ہدا, جس کے خدمت گزاروں میں عباس ہو. ایسے آقا کو کہتے ہیں شاہ ہدا, جس کے خدمت گزاروں میں جس کے خدمت گزاروں میں عباس.
قاسم اور میں شہید کربلا کے میدان میں امام حسین شہنشاہ بادشاہ نے فرمایا تھا نا غازی ذرا جا کے ان سے کلام تو کرو. اور غازی مولا جاتے گئے تھے کوفہ شامیوں کے دستے کے سامنے آ کے علی بیٹے نے اپنے گھوڑے کی لگام کو کھینچا تھا اور ایک ہیبت بھری نگاہ دوڑائی تھی اور 9 لاکھ بدروں میں تھر تھری پیدا ہوئی تھی اور کلام کرنے کا ارادہ کیا تھا. اور جب کلام کرنے کا ارادہ کیا تو اپنے گھوڑے کی زین پہ کھڑا ہو گیا علی کا علی بیٹا اور ایک جملہ کہا خدا کی قسم اور اسی جملے پہ جنگ سمیٹ لی. فرمایا تم ہم سے لڑنے آئے ہو, تم نے ہمیں پہچانا ہی نہیں ہے, میرا نام عباس ہے, تلواریں بعد میں دکھانا, یہ بات یاد رکھنا میں اعلان کر رہا ہوں تم 9 لاکھ کو جہنم پہنچانے کے لیے عباس کو صرف جنازے کی نیت کرنی پڑے گی.